رات اپنی مسافت بڑی تیزی سے طے کرتی دن کے تعاقب میں لپک رہی تھی۔ جنرل طارق ایک پتھر پر پاؤں رکھے، پاؤں کی پنڈلی پر دھرے ہاتھ کی ہتھیلی میں اپنی ٹھوڑی جمائے سوچ میں غرق تھا۔ اس کے گردا گرد اوڑی کے اطراف میں پھیلے پہاڑوں کے درمیان وادی ایک پیالے کے پیندے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے 75 میل لمبی اس سڑک کو خالی چھوڑ دیا تو دشمن جلغار کرتا ہوا کسی بھی لمحے پاکستان کی سرحدوں تک پہنچ جائے گا۔ اگر اسے صاف راستہ مل گیا تو وہ محض 3 گھنٹے میں مظفر آباد پر قابض ہو جائے گا۔ پٹھان جہاں سے فرار ہو کر اس کے لیے ایسا خلا پیدا کر گئے تھے جس کو پر کرنا بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے حساس مقام سے پسپائی اختیار کی تھی۔ ممکن ہے اگر وہ کشمیر کے کسی اور محاذ کو خالی کر جاتے تو اس کے نتائج اتنے ہولناک نہ ہوتے، لیکن یہ سڑک جو کشمیر کے سب سے زیادہ وسیع و عریض خطے میں سے گزرتی تھی بڑی نازک اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ جنرل طارق سوچ رہا تھا کہ اگر بھارتیوں نے الصبح ایڈوانس نہ کیا تو بھی ان کی نگرانی کرنے والے جہاز دن کا اجالا پھیلتے ہی یہاں آئیں گے اور دشمن کو خالی علاقے کی خوشخبری سنا کر اس کے ایڈوانس کی راہ ہموار کر دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ دشمن اس سڑک پر قابض ہو جاتا تو سارے کشمیر میں پھیلی تحریک آزادی اپنی موت آپ مر جاتی، کیونکہ اس سے لڑنے والوں کا مورال تباہ ہو کر رہ جاتا۔ یہ بڑی بھیانک صورتحال تھی۔ پاکستان سے رضاکاروں کو یہاں پہنچنے میں چند دن تو ضرور درکار تھے، جبکہ صرف چند گھنٹے کا کھیل باقی تھا۔ اس محاذ کو خالی چھوڑنا کشمیر اور پاکستان کی قسمت سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ اندھیرے میں ایک سائے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر جنرل چونکا۔ قریب آنے پر جب اس کے نقوش واضح ہوئے تو اسے اپنا اردلی نظر آیا۔ وہ اسٹیشن ویگن کو روانگی کی حالت میں تیار کھڑا کر کے اپنے جنرل کے پاس آیا تھا۔ جنرل کو سلوٹ مار کر وہ کچھ کہے بغیر چپ چاپ مؤدب ہو کر اگلے حکم کا منتظر ہو گیا۔ جنرل کے منہ سے نکلا، نو، ہم یہاں سے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اردلی نے گردن کو خم دیا، یس سر، اور جس سمت سے آیا تھا اسی سمت میں اندھیرے کی چادر میں غائب ہو گیا۔ جنرل سوچ رہا تھا کہ دشمن کو اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے کہ قبائلی پٹھان ابھی یہاں سے نہیں گئے ہیں اور وہ اوڑی میں اس پر گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ اس مقصد کے لیے لازم تھا کہ تخریبی کارروائیاں کی جائیں۔ جنرل نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے دشمن کے راستے میں آنے والے کچھ پلوں کو تباہ کر دے گا اور اپنی اس مختصر ترین جمعیت کے ساتھ اس انداز سے پہاڑوں میں پھیل کر سنائپنگ کرے گا کہ دشمن کے ایڈوانس کرتے کالم پر اکا دکا گولیاں اسے سنبھلنے اور بآسانی آگے بڑھتے رہنے سے باز رکھیں۔ جنرل طارق نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصے کو چند میل پیچھے بیس بنانے کے لیے بھیج دیا اور 4 آدمیوں کے ساتھ وہاں مورچہ بند ہو کر دشمن کا منتظر ہو رہا۔ ساری رات ان لوگوں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح کے آثار اب واضح ہونے لگے تھے۔ سامنے سے دشمن تو نظر نہ آیا، البتہ عقب سے روشنی کی 2 لکیریں جنرل طارق کو اپنی سمت لپکتی نظر آئیں۔ کیا دشمن نے راستہ کاٹ کر انہیں گھیرے میں لے لیا ہے؟ کیونکہ پچھلے 6 گھنٹوں سے میدان اس کے لیے خالی تھا اور اس کی کوئی نقل و حرکت سامنے سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ تھا پہلا خیال جو جنرل طارق اور اس کے ہمراہیوں کے ذہن میں آیا۔ جنرل نے اپنے ساتھیوں کو فوراً پوزیشن لینے کا حکم دیا اور خود جیپ کی طرف بڑھنے لگا، جو تیز رفتاری سے اس کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ صبح کاذب کے اجالے میں جیپ اب صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ یہ پاکستان کی باقاعدہ آرمی کی جیپ تھی۔ جیپ جنرل طارق سے چند گز کے فاصلے پر آ کر رک گئی اور یک کے بعد دیگرے 4 گبرو پٹھان اس میں سے چھلانگیں لگا کر باہر نکل آئے۔ وہ شاید جنرل طارق کو پہچانتے تھے کیونکہ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی ان کی ایڑیاں بجیں اور ان کے ہاتھ ان کی پیشانیوں کو چھونے لگے۔ جنرل طارق نے انہیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی سوال کیا، کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک جو شاید ان کا کمانڈر تھا بولا، سر ہم اپنی یونٹ سے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے منہ میں رکی ہوئی بات جنرل نے پوری کی، بھاگ کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، یس سر۔ باقی تینوں کے سر بھی اس کے ساتھ ہی جھک گئے۔ جنرل نے ان پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ وہ بولے، ہم جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ جنرل کے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ سے ان کے کھچے اعصاب کو سکون آیا۔ بولے، تمہارا اسلحہ؟ اس نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، بولا، ہم نے یہ فیصلہ بالکل اچانک کیا تھا سر۔ یہ MT کا نوجوان ہے، جیپ لے کر کہیں جا رہا تھا، ہم نے ٹینکی فل کی اور اس طرف بھاگ آئے۔ افسوس ہم یونٹ سے اسلحہ نہیں لا سکے۔ ان چاروں کے چہروں سے ٹپکتے جوش اور عزم نے جنرل طارق کو اس بات کا یقین دلایا کہ خدا کو اس کے حال پر رحم آ گیا ہے اور یہ چاروں جوان اس کے لیے تائید غیبی بن کر آئے ہیں۔ انہیں راستے میں بھگوڑے قبائلیوں کے قافلے بھی ملے تھے جنہوں نے انہیں بددل کر کے یہاں سے بھاگ جانے کو کہا تھا اور یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ محاذ پر اول تو کوئی رہا ہی نہیں، اگر کوئی بچا بھی ہے تو وہ کوئی پاگل ہوگا، کیونکہ ان حالات میں وہاں کوئی عام انسان قیام نہیں کر سکتا۔ ان بیچاروں کو کسی نے اپنی رائفل بھی مستعار نہیں دی تھی۔ بیچاروں جوان اپنا مستقبل اور نوکری داؤ پر لگا کر ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ ان کی آمد گو کہ جنرل طارق کے لیے غنیمت تھی، لیکن اس نے ان کے عظیم جذبے کو ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے انہیں حقیقت حال سے باخبر کرنا ضروری جانا۔ محاذ کی صورتحال تمہارے سامنے ہے بہادرو، ہمارے ساتھی منہ موڑ کر چلے گئے ہیں،
हम फौजी लिहाज से निहत्ते हैं। इन राइफलों और ब्रेन गनों की हैसियत दुश्मन के नजदीक कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी अफवाज और बरसरे इक्तदार तबका हमारी मदद करने की बजाय हमारे हौसले पस्त करने पर तुला हुआ है। हम चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुश्मन और अपनों की रिश्तेदारियों के खिलाफ हमें बैक वक्त लड़ना पड़ रहा है। इन हालात में कोई भी जज्बाती फैसला तुम्हें फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएगा। मेरा तुम पर कोई इख्तियार नहीं। मैं भी इस जंग में रजाकार की हैसियत से हिस्सा ले रहा हूँ। तुम अगर चाहो तो अब भी वापस जा सकते हो। उनमें से एक की आवाज जोश जज्बात से लरजने लगी। बोला, सर, हम मुसलमान फौज के सिपाही हैं। हमारे भाइयों पर काफिर जुल्म तोड़ रहे हैं। उनके जानो माल और इज्जत और आबरू को नीलाम किया जा रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे ये देखते रहे। उनका अज़्म दीदनी था। उनके कमांडर ने फैसला कुन लहजे में कहा, हम आपके साथ ही जिएंगे और मरेंगे। रात बर्क रफ्तारी से अपनी दुकान बढ़ा रही थी। सूरज निकलने में बमुश्किल एक आध घंटा बाकी रह गया था। दिन चढ़ते ही दुश्मन की जमीनी और फजाई अफवाज की सरगर्मियां शुरू होने वाली थीं। जनरल ने उन चारों के जज्बा जिहाद को खिराज तहसीन पेश किया और उन्हें राइफलें और एक मशीन गन देकर इस हिदायत के साथ आगे भेज दिया कि वो दुश्मन के एडवांस करते ही हिरावल दस्ते पर फायर करके उसका रास्ता रोके रखें। जो ही ये चार सरबकफ जांबाज अपने ठिकाने पर पहुंचे, दुश्मन की तोपों के दहाने भी खुल गए। दुश्मन की मीडियम बैटरियां बेतहाशा गोलाबारी कर रही थीं। वो लोग बगैर किसी निशाने के अंधाधुंध आग बरसा रहे थे, लेकिन ये गोलाबारी बिल्कुल बेसूद थी, क्योंकि जो कलील नफरी जहां थी वो उनकी तबाहकारियों से मामून और महफूज थी। 1 घंटे तक उड़ी के पहाड़ों में भारतीय गोलाबारी ने जलजला बपा किए रखा। वो लोग सिर्फ दूरमार गोलाबारी पर ही इक्तिफा कर रहे थे और पेशकदमी के सिलसिले में खासे मोहतात दिखाई दे रहे थे। ये चारों जवान अगर दुश्मन पर 4 राउंड फायर करते थे तो उसके जवाब में वो 4000 राउंड फायर करता था। ये सौदा जनरल के लिए बड़ा सस्ता था। वो वक्त हासिल करना चाहता था और दुश्मन को धोखे में रखकर वक्त हासिल करता रहा। इस दौरान दिन का भरपूर उजाला फैलने लगा था। उसके साथ ही दुश्मन की फजाइया भी हरकत में आ गई। उनके दर्जनों तैयारे आसमान पर नमूदार हुए और उन्होंने अपनी जमीनी अफवाज की तकलीद में बम गिराने और मशीन गन्ने फायर करना शुरू कर दी। जहां वो फायर कर रहे थे वहां सिवाय पहाड़ियों और कबाइलियों के खाली करदा मोर्चों के और कुछ नहीं था। जनरल और उसके दूसरे साथी इस कयामत खेज गोलाबारी से बिल्कुल बेनियाज उड़ी के नजदीक एक पुल उखाड़ने में मसरूफ रहे। उन्हें दिन के पिछले पहर अपने मकसद में कामयाबी नसीब हुई और पुल नकारा होकर नाकाबिले इस्तेमाल बन गया। जनरल तारिक ने अपने साथियों को उस तबाह करदा पुल के किनारे पर इस तरह पोजीशन दिला दी कि वो लोग जमीन और फजा से की जाने वाली गोलाबारी से बिल्कुल महफूज थे। अलबत्ता दुश्मन उनके निशाने की जद पर था। जनरल और उसके साथियों की मुराद बर आई जब उनकी नजर दुश्मन के एक सेक्शन पर पड़ी जिसके सिपाही अंधाधुंध गोलाबारी की आड़ में एडवांस करते उस तरफ बढ़ रहे थे। तबाहशुदा पुल के नजदीक वो रुक गए। इससे पहले कि वो महफूज आड़ में जाएं, उन पर गोलियों का मेह बरसने लगा और उस हिरावल सेक्शन का बमुश्किल ही कोई जवान जिंदा बच निकलने में कामयाब हो सका। दुश्मन ने अंधाधुंध जवाबी गोलियों और गोलों का मेह बरसाया, लेकिन उसने आगे बढ़ने की हिम्मत न की। दरअसल कबायली पठानों का तरीका जंग ऐसा खतरनाक और तबाहकुन था कि दूध का जला अब छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहा था। भारतीय फौज का हर सिपाही जानता था कि अगर वो कबायली पठानों के घेरे में आ गया तो एक अजियतनाक मौत उसका मुकद्दर बनकर रह जाएगी। कबायली जहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी फैलाई दहशत हैबतनाक भूतों की शक्ल में भारतीय और डोगरा फौजियों के दिलो दिमाग पर मुसल्लत थी। शाम के साए लंबे होने लगे थे। सूरज की सर्द और कपकपाती रोशनियों का सफर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था। अंधेरा फैलने के साथ साथ भारतीय तोपों की गोलाबारी भी सर्द पड़ने लगी और रात होते ही उन्होंने फायरिंग मुकम्मल बंद कर दी। तारीख रात का हौलनाक सन्नाटा माहौल को डसने लगा। ये लम्हात जनरल तारिक और उसके साथियों के लिए गनीमत थे। वो लोग पिछले 48 घंटे से मुसलसल बेदार थे। सुकून के कुछ लम्हात उन लोगों ने आपस में बांट कर गुजारे और सुबह का धुंधलका निखरने से पहले दोबारा सरगर्म अमल हो गए। उन्होंने दुश्मन के हिरावल पर अपनी नजरें रखी हुई थी। बरक रफ्तारी से ये मुट्ठी भर सरफरोश पहाड़ियों पर भागते दौड़ते रहे। कभी वो एक पहाड़ी से चंद राउंड्स फायर करते, कभी दूसरी से। इस दौरान उनकी कोशिशें यही रहीं कि दुश्मन को दाएं बाएं बिखर कर एडवांस न करने दें। उन्हें इस कोशिश में खातिर खा कामयाबी भी हासिल हुई और भारतीय लश्कर उस सड़क पर सिमट कर रह गया। जनरल तारिक के साथ ही पीछे हटते हुए सड़क पर आने वाले मुख्तलिफ पुलों को बारी बारी तबाह करते जा रहे थे और एडवांस करने के लिए जरूरी था कि भारतीय फौज हर पुल पर कब्जा कर ले। ये आंख मचोली 6 दिन तक जारी रही। इस दौरान जनरल तारिक और उसके सरबुलंद साथियों ने दुश्मन को सुस्त रफ्तार अपनाने पर मजबूर कर दिया। छठे रोज वो अपने मुख्तसर तरीन लश्कर के साथ उड़ी से 15 मील पीछे चकोठी के मकाम पर एक गहरे नाले के किनारे नई मोर्चाबंदियां कर रहे थे। अभी तक पाकिस्तान से कोई मदद नहीं आई थी। शेरू ने हवालदार गुलाम मोहम्मद की तरफ अजीब सी नजरों से देखा, जो अपने एक साथी के साथ उसके सामने खड़ा था।
اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں، بولا مجھے علم ہے چاچا، لیکن کوئی بھی جذباتی قدم ہمیں لے ڈوبے گا۔ آپ لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ شہر میں 3 بٹالین فوج موجود ہے۔ ارد گرد کے مسلمان اول تو زندہ نہیں بچے، اگر کوئی بدقسمتی سے بچ بھی گیا ہے تو وہ اتنا خوفزدہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے سوا اسے کسی اور بات کا ہوش نہیں۔ ہم جموں اور سری نگر کے درمیان بھارتی فوج کے سیلاب میں پھنسے بیٹھے ہیں۔ ہوم گارڈز کو پہلے ہی لوگ شیخ عبداللہ کی فوج سمجھتے ہیں، اور مقامی ہندوؤں کو علم ہے کہ ہم مسلمان بھلے لاکھ نیشنلسٹ ہونے کی دہائی دیتے رہیں، وہ ہم پر کبھی اعتبار نہیں کریں گے۔ سونی لاج کی ساری کہانی میرے علم میں آ چکی ہے۔ بخدا مجھ میں غیرت ابھی زندہ ہے۔ آپ لوگ ذرا صبر کریں، ابھی ہم صرف انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل کریں گے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حوالدار غلام محمد نے آہ بھری، بولا او میرے خدایا، اس بے غیرتی سے تو موت ہی آ جاتی۔ ان کا تیسرا ساتھی بولا کاش ہمیں نبی خان نے اس طرف نہ بھیجا ہوتا، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شیرو نے کہا خدا کے لیے آپ لوگ ایسی باتیں نہ کیجیے، ابھی وقت نہیں ہے۔ حوالدار غلام محمد نے خدشات کا اظہار کیا، بولا بہرحال حتمی فیصلہ تو تم ہی کو کرنا ہے، لیکن میرا فرض تھا کہ تمہیں اپنے سپاہیوں کے جذبات سے آگاہ کر دوں۔ یہ لوگ پونچھ سے تمہارے ساتھ ہی آئے ہیں اور تم انہیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ میں اور وزیر انہیں ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خیال رکھنا کہ یہ لوگ زیادہ دیر تک چپ رہنے والے نہیں۔ شیرو بولا میں بھی انہی میں سے ایک ہوں چاچا غلام محمد، اور میری رگوں میں بھی سدھنوں کا باغیرت خون دوڑ رہا ہے۔ جب کبھی وقت آیا بخدا تم مجھے سب سے آگے پاؤ گے۔ فرتے جوش و جذبات سے شیرو کی آواز کانپنے لگی تھی۔ اشونی کمار نے اپنی آنکھیں بدستور چوکیدار پر جما رکھی تھی۔ اس نے بڑے سرد اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ چوکیدار نے دونوں ہاتھ باندھ دیے، بولا درگا ماں کی قسم مالک، وہ ہندو نہیں۔ اشونی کمار نے پولیس والے مخصوص لہجے میں اس سے پوچھا تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بولا مائی باپ مجھے تو اسی روز شک ہو گیا تھا جس روز میں نے اس سے چھوکریوں کی بات کی۔ پچھلے 15-20 سال سے اسی ڈاک بنگلے پر صاحب لوگوں کی سیوا کرتا رہا ہوں۔ اشونی کمار نے کہا آگے بکو۔ چوکیدار سہم کر بولا میں نے خود نگرانی شروع کر دی تھی اس کی، اسے میں نے نماز پڑھتے دیکھا، پھر حوالدار جانکی داس کو میں نے اس کے پیچھے لگا دیا۔ اشونی کمار نے بڑی لمبی کہہ کر دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑی بید کی چھڑی کو بار بار دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ چوکیدار کمرے کے ایک کونے میں سکڑا سمٹا کھڑا تھا۔ معاملات اس کی توقع کے بالکل برعکس پیش آ رہے تھے۔ اسے تو یہی امید تھی کہ جب وہ اشونی کمار کے سامنے یہ انکشاف کرے گا کہ پرتاپ ٹھاکر ہندو نہیں مسلمان ہے، تو وہ خوشی سے اچھل پڑے گا اور اسے ضرور ہمیشہ کی طرح انعام سے نوازے گا۔ خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے الٹا پولیس افسر اشونی کمار نے اسے الٹے سیدھے سوالات کر کے پریشان کر دیا۔ ٹہلتے ٹہلتے بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ کمرے میں رکھی میز کے ایک کونے سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے سامنے کھڑے ڈاک بنگلے کے چوکیدار کو مخاطب کیا۔ اس نے بڑی باروب آواز میں کہا دیکھو تم یہ بھول جاؤ کہ پرتاپ ٹھاکر مسلمان ہے یا تم نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس بات کا کسی سے بھول کر بھی ذکر نہ کرنا، کسی کو یہ بھی نہیں بتانا کہ تم میرے پاس آئے ہو، اور ہاں تمہاری یہاں آمد کا کسی کو علم تو نہیں ہوا۔ چوکیدار نے کہا سرکار صرف بھوپت رائے کو پتا ہے کہ میں آپ کی سیوا کیا کرتا ہوں، وہی مجھے نئے مال کی اطلاع دیا کرتا ہے نا، اس سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے۔ اشونی کمار بولا ٹھیک ہے، اس سے یہی کہنا کہ تم میرے پاس تازہ مال کی خبر کرنے آئے تھے، اب جاؤ۔ اس نے اپنی جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ چوکیدار کی باتیں کھل گئیں، بولا دھنیہ واد مہاراج جی۔ وہ بڑی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک اشونی کمار کی گونجدار آواز نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ ادھر نہیں، اس نے مخالف سمت والے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے۔ چوکیدار جانتا تھا کہ جس دروازے کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے اس کے باہر دور دور کسی جاندار شے کا وجود نہیں۔ انسپکٹر اشونی کمار کو بٹوٹ کے مقامی بادشاہ کی حیثیت ہوم گارڈز کے آنے سے پہلے حاصل تھی۔ مقامی ہندو لٹیرے اس کی سربراہی میں بٹوٹ اور اس کے گردا گرد سارے علاقے میں لوٹ مار مچا رہے تھے۔ اس کا حصہ ہر دوسرے تیسرے دن نقدی، سونے اور طرح طرح کی لڑکیوں کی شکل میں اس تک پہنچ جاتا تھا۔ ہوم گارڈز کی اچانک آمد سے اس کا کام گو کے رکا نہیں تھا، لیکن اس میں وہ پہلے کسی تیزی باقی نہیں رہی تھی۔ جن جن علاقوں میں ہوم گارڈز آئے تھے وہاں خوفزدہ اور بچے کچے مسلمانوں نے اب سنبھلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات انسپکٹر اشونی کمار کے لیے خاصی تکلیف دہ تھی کہ اب مسلمان اکا دکا مقامات پر مدافعت بھی کرنے لگے تھے۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ جب بھی ہو ہوم گارڈز یہاں سے چلے جائیں۔ فوج کی طرف سے مایوس ہو کر اب اس نے خود کوئی خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے سامنے مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ان کی غیرت کی شکل میں موجود تھی۔ اس کے اجداد نے اسے نسل در نسل ایک ہی سبق سکھایا تھا کہ یہاں پہلا مسلمان سندھ کے راستے محمد بن قاسم کی شکل میں محض ایک مسلمان لڑکی کی پکار پر چلا آیا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ اور اس کے اجداد اپنی مقدور بھر کوشش سے مسلمانوں کو بے غیرت بنانے لگے تھے۔ اس نے سوچا براہ راست ان لوگوں کی غیرت پر ہاتھ ڈالا جائے، اور اب اشونی کمار یہی خطرناک عزائم لے کر سونی لاڈج کی طرف جا رہا تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور وہ اپنے عملے کے سارے 20-25 مسلح سپاہیوں کے ساتھ اس طرف رواں دواں تھا۔ ڈاک بنگلے کی سمت آنے والی سڑک کے ایک کنارے پر درختوں کے جھنڈ میں گشت کرتے سپاہی الحداد نے جب پولیس کی اس بھیڑ کو اس طرف آتے دیکھا تو اس کا ماتھا کسی پیش آمدہ خطرے کے احساس سے ٹھنکا۔ اندھیرے کی برفیلی چادر نے آہستہ آہستہ بٹوٹ کے دم توڑتے اجالوں کو ڈسنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی اتنا اندھیرا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ سامنے کے منظر کو اچھی طرح دیکھ نہ پاتا۔ چند لمحے کشمکش کا شکار رہنے کے بعد اس نے وہاں سے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہاں معمول کی گشت ڈیوٹی کر رہا تھا۔ شام ہوتے ہی ان لوگوں کو ڈاک بنگلے کے گردا گرد علاقے میں شرپسندوں کی ممکنہ کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے پہرے پر متعین کر دیا جاتا تھا۔ اگر وہ یہیں رہتا تو ان لوگوں کی نظروں میں آ جاتا، جو اسے گوارا نہیں تھا۔ پولیس کا اس طرف آنا تو کوئی خطرناک بات نہیں تھی، لیکن اتنے ہجوم کے ساتھ انسپکٹر اشونی کمار کی آمد نے اسے ضرور مشکوک کر دیا تھا۔ سپاہی الحداد نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والوں نے رائفلیں بھی تھام رکھی تھیں اور کئی ایک کے کندھوں سے لٹکتی گولیوں کی پٹیاں بھی اسے دکھائی دینے لگی تھیں۔ سپاہی الحداد پیچھے ہٹ کر ایک محفوظ آڑ میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مزید احتیاط کی خاطر ایک درخت کو تاکا اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک درخت کی ٹہنیوں میں چھپا ملگجے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ سونی لاڈج سے یہ سڑک سیدھی ڈاک بنگلے کی طرف آتی تھی، لیکن وہ لوگ سونی لاڈج والے موڑ سے اسی عمارت کی طرف گھوم گئے۔ سپاہی الحداد کو سارے معاملات کی سمجھ آ گئی۔ وہ چونکا۔ اس نے 2 سائے قریباً بھاگتے ہوئے پولیس والوں کی طرف آتے دیکھے۔ یہ شاید مقامی ڈیوٹی پر متعین گارڈز کے لوگ تھے۔ سپاہی الحداد بغیر آواز پیدا کیے درخت سے اترا اور بھاگتا ہوا ڈاک بنگلے میں جا پہنچا۔ شیرو اور حوالدار غلام محمد اسے باہری برآمدے ہی میں کھڑے نظر آ گئے۔ دونوں آپس میں کسی مسئلے پر غور کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سپاہی الحداد کو بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے وہاں رکتے ہی کچھ کہنے سے پہلے حوالدار غلام محمد بولا۔ اس نے پوچھا، خیریت؟ مسلسل اور تیز بھاگنے سے سپاہی الحداد کا دم پھولا ہوا تھا۔ وہ بولا، ادھر بٹوٹ کی ساری پولیس آ گئی ہے، وہ ادھر سونی لاڈج کی طرف۔ غلام محمد نے اس کی بات کاٹ کر بے چینی سے پوچھا، کیا سونی لاڈج کی طرف؟ سپاہی الحداد نے کہا، ہاں چاچا، وہ لوگ ادھر سونی لاڈج کی طرف گئے ہیں۔ اس مرتبہ شیرو نے کہا، کیا کرنے؟ اسے اپنی بات کا جواب بجائے سپاہی الحداد کے سونی لاڈج کی طرف سے اٹھنے والی چیخوں نے دیا۔ شیرو نے برآمدے سے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے کہا، تمام جوانوں کو فال ان کر لو۔ حوالدار غلام محمد نے اپنی جیب سے سیٹی نکال کر بچانی شروع کر دی۔ جب تک شیرو اپنی سٹین گن اور گولیوں کا تھیلا اٹھا کر باہر آتا، ہوم گارڈز کے وہ جوان جن کے کانوں تک سیٹی کی آواز پہنچی تھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ شیرو نے قہر برساتی آواز میں ہدایات جاری کی، 5 جوان یہاں رک جاؤ، باقی 2 سیکشنوں میں بٹ جاؤ۔ چاچا 5 جوان میرے ساتھ جائیں گے، باقی کو تم میرے تعاقب میں لے کر آؤ۔ نزدیک آنے کی ضرورت نہیں، جب تک میری طرف سے اشارہ نہ ملے کوئی جوان گولی نہیں چلائے گا۔ 5 جوان اس کے کہنے سے پہلے ہی آگے بڑھ آئے۔ وہ بولا، میں آگے چلوں گا، تم لوگ میرے پیچھے آنا، فاصلہ 10 قدم، احتیاط سے، آواز پیدا نہ ہو۔ اس نے آگے نکلتے ہوئے کہا، ایڈوانس جوان، پوزیشن جوان، دائیں 3 جوان پھیلو، محمدین بائیں نکلو، فاصلہ 5 گز، تیار، ایڈوانس۔ اپنے عقب میں اسے حوالدار غلام محمد کی آواز سنائی دی، ایڈوانس۔